بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ واللعنۃ والذلۃ والخزي علی اللعین الخزي الخنزیر الدجال الكذاب مرزا غلام قادیانی واتباعہ واعوانہ وانصارہ من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد۔ انتہائی قابل احترام بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ دنوں پاکستان مسلم لیگ کے نواز گروپ کے سینیٹر مسٹر پرویز رشید نے سینٹ میں بیان کرتے ہوئے دبے انداز میں فتنہ قادیانیت کی حمایت اور ہمدردی کا اظہار کیا۔ نعرہ اقلیت کے حقوق کا لگایا، نعرہ اقلیت کے تحفظ کا لگایا، لیکن در پردہ مرزا غلام محمد قادیانی اور اس کے پیروکار قادیانیوں کی حمایت اور ہمدردی کی۔ وہ یوں کہ قربانی کی عید کا حوالہ دیا، جانوروں کو اٹھایا گیا، عید نہیں منانے دی گئی، مذہب پر صحیح طرح عمل نہیں کرنے دیا گیا، وغیرہ وغیرہ۔ آپ حضرات نے وہ ویڈیو سن لی ہوگی اور دیکھ لی ہوگی۔ اگر آپ حضرات نے نہیں دیکھی ہے تو آپ وہ سوشل میڈیا سے اٹھا سکتے ہیں۔ یہ پرویز رشید وہی ہے۔ پہلے تو پرویز نام کی غلاظت کا اس پر اثر ہے۔ ایک پرویز گزرا تھا، اس کا نام پرویز مشرف تھا۔ اس نے ملک کو دہشت گردی کے حوالے کیا، لال مسجد، جامعہ حفصہ کی طالبات کو شہید کیا۔ پھر یہ دوسرا پرویز، اصل پرویز وہی ملعون تھا جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والا نامہ کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیا تھا، خط مبارک کو۔ تو یہ جس شخص پر بھی پرویز کا نام آیا ہے اس پر یہ پھٹکار اور لعنت برسی ہے۔ اور پھر اس لیے یہ اتنا حیرت انگیز نہیں کہ پرویز شخص ہے یہ۔ پھر دوسرا اس لیے بھی اتنی حیرت نہیں ہوئی کہ اس کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نواز سے ہے، اور نواز شریف آپ حضرات کو یاد ہو یا نہ ہو، یہ وہی شخص ہے جس نے لاہور میں قادیانیوں کے مرزاڑے میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ قادیانی ہمارے بھائی ہیں اور یہ پاکستان کا قیمتی اثاثہ ہیں، معاذ اللہ۔ تو جس پارٹی کے سربراہ کے یہ اتنے غلیظ خیالات ہوں تو اس پارٹی کے اس قسم کے بڈھے کھوسٹ ادھ مغزے سٹھیائے ہوئے شخص جس کی ٹانگیں قبر میں لٹک رہی ہیں اور اس کا وجود آخری ہچکی کا انتظار کر رہا ہے، اس حالت میں بھی وہ قادیانیت نوازی کر رہا ہے۔ پرویز رشید صاحب، پاکستان کے آئین نے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کے ساتھ ساتھ ان پر پابندی لگائی ہے کہ وہ مسلمانوں کے شعار استعمال نہیں کر سکتے، جیسے عیدین، اذان، نماز اور جنازے کی نماز وغیرہ وغیرہ۔ قربانی بھی ہمارے شعائر اسلامیہ میں سے ہے۔ آپ اگر مسلمان ہیں اور ہمارا حسن ظن یہی ہے کہ آپ مسلمان ہیں، تو میرا آپ سے سوال ہے کہ پاکستان میں کس اقلیت کے خلاف یہ ظلم ہوا ہے؟ کس اقلیت سے ہم نے جینے کا حق چھینا ہے؟ کس اقلیت کو ہم نے کبھی اس کی عبادت میں رکاوٹ ڈالی ہے؟ ہندو نہیں، سکھ نہیں، عیسائی نہیں، بھیل، کولی، میگھواڑ، باگڑی نہیں۔ ہر غیر مسلم کو پاکستان میں اقلیت کے حساب سے مکمل آزادی ہے، اپنے دین پر، مذہب پر عمل کر سکتا ہے۔
واحد مرزا غلام احمد قادیانی جہنم مکانی کے پیروکار ہیں، جن کو اسلام نے منع کیا ہے، پاکستان کے آئین نے منع کیا ہے کہ وہ شعائر اسلامی استعمال نہیں کر سکتے۔ پرویز رشید صاحب قادیانی وہ ٹولہ ہے جن کے گرو مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عیسائیوں کے ہاتھ کا بنا ہوا پنیر کھاتے تھے اور مشہور تھا کہ اس میں سور کی چربی ملی ہوئی ہوتی تھی، معاذ اللہ۔ قادیانی وہ ٹولہ ہے جن کے گرو مرزا غلام احمد قادیانی جہنم مکانی نے اپنی کتاب کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے کے متعلق لکھا ہے کہ بدبودار، تنگ اور تاریخ اور حشرات الارض کی نجاست کی جگہ ہے۔ قادیانی وہ گروہ ہے جن کی آزادی کی آپ بات کر رہے ہیں، ان کا نظریہ اور عقیدہ ہے کہ محمد رسول اللہ دنیا میں 2 مرتبہ آئے۔ پہلے محمد رسول اللہ وہی مکی مدنی جسے 190 کروڑ مسلمان مانتے ہیں، اور دوسرا محمد رسول اللہ قادیانیوں کے نظریے کے مطابق وہ جو قادیان میں آیا، پر وہ پہلے محمد رسول اللہ سے شان میں بڑا ہے، معاذ اللہ، یعنی محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں اور پہلے سے بڑھ کر ہے اپنی شان میں۔ محمد دیکھنا ہو جس نے اکبر غلام محمد کو دیکھے قادیان میں۔ ایسے گروہ کے لیے آپ حمایت کر رہے ہیں۔ ان عقائد کے جانتے ہوئے، اس سوچ اور نظریے اور اس فکر کو جانتے ہوئے اگر آپ قادیانیوں کی حمایت کر رہے ہیں تو پھر آپ قادیانیوں سے بدتر ہیں، آپ بھی گستاخ رسول ہیں، آپ بھی قادیانیوں کے حامی ہیں، اور آپ پر یہ نعرہ فٹ آتا ہے کہ قادیانیوں کے حامی سب حرامی، یا قادیانیوں کا حامی نسلی حرامی۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، آپ نے نسلی حرامی بننا ہے اور گستاخ رسول کی حمایت کر کے گستاخان رسول کی صف میں کھڑا ہونا ہے، یا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اور وفادار امتی بن رہا ہے۔ ویسے میں مسلم لیگ نواز کی قیادت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ پرویز مشرف کی رکنیت ختم کی جائے سینٹ سے، اور اس کے خلاف پارٹی کی قیادت کی مدعیت میں دفعہ 295 کے تحت مقدمہ درج کیا جائے۔ اس نے ہمارے مذہبی جذبات کو مجروح کیا ہے، ہمارے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچائی ہے بدترین گستاخان رسول کی حمایت کر کے۔ اور جس علاقے کا یہ شخص ہے وہاں کے مسلمانوں سے میرا مطالبہ ہے کہ اس شخص کا بائیکاٹ کیا جائے، ہمیشہ کے لیے اپنے دلوں میں اس کے اوپر کاٹا مار دو کہ کچھ بھی ہو جائے، کتے اور سور کو تو ووٹ دے دیں گے لیکن اس بدبخت پرویز رشید کو ووٹ نہیں دیں گے جب تک کہ اسے اپنی غلطی کا احساس نہیں ہو جاتا، جب تک کہ یہ سمجھ نہیں جاتا کہ میں نے کیا گھون کھایا ہے اور توبہ طائب نہیں ہوتا اور پوری امت مسلمہ سے معافی نہیں مانگتا، تب تک ہمارا اس کے ساتھ بائیکاٹ ہے، قطع تعلق ہے۔ ہم اس کو امت مسلمہ کا فرد نہیں مانیں گے اور امت مسلمہ کا نمائندہ پارلیمنٹ میں نہیں مانیں گے۔ ہمارا مطالبہ ہے فوری طور پر اس کو برطرف کیا جائے، اس کی رکنیت کو ختم کیا جائے تاکہ یہ عبرت کا نشان بنے ہر اس سیاستدان کے لیے جو قادیانیوں کی حمایت کرتے ہیں اور طرفداری کرتے ہیں۔ یاد رکھیے پاکستان کے سیاستدانوں، حکمرانوں، اس ملک میں ہر چیز پر تم سیاست کر سکتے ہو، ہر قسم کا سیاستدان یہاں پر کامیاب ہو سکتا ہے، لیکن جس چیز پر سیاستدان کی موت ہے، سیاسی موت ہے، وہ ہے قادیانیت کی طرفداری اور قادیانیت کی حمایت۔ جو سیاستدان پاکستان میں رہ کر قادیانیوں کی طرفداری اور حمایت کرے گا، اس ملک میں اس کی سیاست ہم چلنے نہیں دیں گے۔ پاکستان 22 کروڑ کلمہ پڑھنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ گو امت کا ہے، اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین گستاخ قادیانیوں کے حامیوں کو پنپنے نہیں دیا جائے گا۔ کسی نے صحیح کہا ہے کہ خون دل دے کر کریں گے حفاظت ختم نبوت کی، ہم نے ناموس رسالت کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔